بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگ و دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 21ویں تراویح مکمل کی اور انشاءاللہ تفسیر ہم لوگ 18ویں پارے کی سنیں گے۔ 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، 18ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے اس سورت کا نام ہی سورہ مومنون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر شروع کی جو 10 آیتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ مومنین کی شروع کی جو 10 آیتیں ہیں، جس نے بھی ان کے اوپر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور وہ 10 آیتیں کون سی ہے؟ پہلی آیت قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومنین کامیاب ہو گئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لایانی باتوں سے، فضول کاموں سے بچنے والے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، صرف اپنی بیویوں کے پاس اور اپنی باندیوں کے پاس جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرنے والے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جنت الفردوس کے جس کے اندر ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا ہے۔ یہ 10 صفات اللہ نے بیان کی، یہ 10 آیتیں اس کے اندر یہ صفات بیان کی کہ وہ ایمان والے فلاح اور کامیابی کو پہنچ گئے۔ پہلی صفات بیان کی جو خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے والے ہیں۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خضوع کسے کہتے ہیں؟ عاجزی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا دھیان توجہ کسے کہتے ہیں؟ ایک واقعہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خشوع والی نماز کسے کہتے ہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ان کے ایک دوست نے کہا کہ حاتم تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں اچھی طرح سے وضو کرتا ہوں، ایک ایک عضو کو اچھی طرح سے دھوتا ہوں۔ اب ہمارے زمانے میں ہم لوگ بھی وضو کرتے ہیں۔ وضو کے اندر 13 سنتیں ہیں، 4 فرائض ہے، 5 مستحبات ہے، 4 مکروہات ہے اور 8 چیزیں وہ ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سب مسائل ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم اسی لیے ہمارے مکتب کے سب بچوں کو یہ چیزیں یاد دلاتے تاکہ ان کو دھیان میں رکھ کر جو وضو کرے گا اس کا وضو ایک دم پرفیکٹ اور کامل ہو جائے گا، اس کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولے میں اس طریقے سے اچھی طرح سے وضو کرتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد اس جگہ پہ چلے جاتا ہوں جہاں پہ مجھے نماز پڑھنا ہے، اطمینان سے سکون سے وہاں پہ بیٹھتا ہوں تاکہ میرے اعضاء جو ہے جسم کے وہ درست ہو جاوے۔ اطمینان سے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے گھائی گڑبڑ میں کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، ادھورا وضو کر کے آدمی بھاگتے ہوئے آیا، جماعت کے اندر شریک ہو گیا، بلکہ پہلے جہاں پہ نماز پڑھنا ہے وہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں۔ عموماً ہمارے یہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ عین جماعت کے وقت میں مسجد کے اندر پہنچتے ہیں، پھر کئی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں۔
تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ویسا نہیں کرتا ہوں، بلکہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھتا ہوں تاکہ جسم کے اعضاء درست ہو جاوے۔ جب پوری باڈی پوری طرح سے نارمل ہو گئی اس کے بعد بولے میں کھڑے ہوتا ہوں، قبلے کی طرف چہرہ کرتا ہوں پورے اطمینان سے، اور یہ دھیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کا عرش میرے سامنے ہے، موت کا فرشتہ وہ میرے گردن پہ بیٹھا ہوا ہے، کبھی بھی میری روح کھینچ سکتا ہے، میرے سیدھے طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، اور میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، اور یہ نماز میرے زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ پورا دھیان کر کے پوری عظمت کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوں، اور جب اللہ اکبر کہتا ہوں اس کے بعد پھر پورے وقار کے ساتھ سورت پڑھتا ہوں، ویسے ہی پھر میں رکوع کرتا ہوں، اور پھر رکوع کے بعد میں جو ہے قومے میں کھڑے ہوتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، جلسے میں بیٹھتا ہوں، قاعدے میں بیٹھتا ہوں اور اپنی نماز مکمل کرتا ہوں۔ نماز پوری ہونے کے بعد ڈرتا ہوں کہ یہ نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نماز میرے منہ پر پھینک دی جائے، اور اللہ کی ذات سے اور اس کی رحمت سے امید بھی کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے میری نماز کو قبول کر لیے ہوں گے۔ سوچو کیسی نماز ہوں گی۔ ہمارے زمانے کا حال یہ ہے، میں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا ایک مسجد کے اندر، میرے بازو میں ایک چاچا نماز پڑھ رہے تھے، ہم دونوں بھی رکوع میں گئے، ان کا موبائل سامنے تھا اور اچانک سے اس میں رنگ بجنے لگی، تو انہوں نے رکوع میں سے موبائل کو ہاتھ میں اٹھائی اور دیکھے پہلے کس کا ہے، اور اس کے بعد بند کر دیے اس کو، اور بند کر کے پھر وہاں پہ رکھ دیے۔ اب ویسا رکھنے کے بعد نماز جو ہے ہماری مکمل ہو گئی، نماز پوری ہو گئی ہماری، لیکن میں سوچنے لگا اس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہاں، عمل کثیر، یعنی نماز کے اندر کوئی ایسا کام کرنا کہ وہ کام کرتے ہوئے اگر آپ کو نماز سے باہر والے کسی انسان نے دیکھا اور اس کے دھیان میں آ گیا کہ بھئی یہ تو آدمی اپنا کام کر رہا ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ بہت سارے کام آج ہمارے زمانے میں ایسے ہونے لگ گئے ہیں، تو نمازوں میں خشوع خضوع اس لیے نہیں رہا، اور وہ نماز ایسی تھی ان کی۔ تو ان کے جو شاگرد جنہوں نے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا کہ حاتم تم ایسی نماز کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہو؟ بولے میں 30 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ اللہ میرے اوپر رحم کرے، پوری زندگی میں مجھے ایک مرتبہ بھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ تو یہ ہے خشوع اور خضوع اور اطمینان والی نماز، پورے دھیان کے ساتھ پورے توجہ کے ساتھ میں ایسی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا مانگی جائے گی اللہ وہ دعا قبول کریں گے۔ ہمارے زمانے میں دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ نماز میں دھیان ہی نہیں ہے ہمارا، نماز میں دھیان ہی نہیں ہے ہمارا۔ ایک مسجد کے اندر امام صاحب نے 3 رکعت کی نماز پڑھا دی ہے، عشاء کی نماز میں 3 رکعت، اور 3 رکعت پڑھانے کے بعد مقتدیوں میں اس کے بعد میں آپس میں بحث و مباحثہ ہونے لگا۔ کسی نے کہا امام صاحب نے 4 رکعت نماز پڑھائی، کسی نے کہا امام صاحب نے 3 رکعت نماز پڑھائی۔ تو ایک چاچا کونے میں تھے، انہوں نے بولے بھائی امام صاحب نے 3 ہی رکعت نماز پڑھائی، میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں۔ بولے آپ اتنا کانفیڈنس کے ساتھ میں کیسا بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ بولے میں روز عشاء کی نماز میں ہر رکعت میں اپنی ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب ہوتا، آج 3 ہی دکانوں کا حساب ہوا، بولے 4تھی دکان باقی رہ گئی، میں سمجھ گیا کہ امام صاحب نے 3 ہی رکعت نماز پڑھائی بول کے۔ تو یہ ہمارے زمانے کی نمازوں کا حال ہے، اور قرآن میں فرمایا جب تک نماز میں خشوع اور خضوع نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک انسان کامیابی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون،
مومن جو کامیابی کو پہنچ گئے ان کی دوسری صفت وہ لایانی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، لایانی کاموں سے بھی، لایانی باتوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ لایانی کسے کہتے ہیں؟ لایانی ہر اس کام، ہر اس بات کو کہتے ہیں جس سے نہ دین کا فائدہ ہو اور نہ ہی دنیا کا فائدہ ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ لایانی کہتے ہیں۔ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں، یا تو اس سے دین کا فائدہ ہونا چاہیے اور نہیں تو پھر دنیا کا فائدہ ہونا چاہیے۔ کسی کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ آپ دین کی بات کر رہے ہو، صحابہ کا واقعہ سن رہے ہو یا کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہو، تو یہ آپ کی بات دین کی بات ہو گئی، اس پہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی سے دنیا کی بات کر رہے ہو، ارے بھائی میرے کو تمہارے پاس سے مال چاہیے، یا فلانی جگہ پہ سے مال چاہیے، یا پھر کچھ کاروبار کے لائن سے یا کسی بھی لین دین کے لائن سے، تو یہ بات دنیا کی ہو رہی ہے، یہ بات بھی لایانی نہیں ہے، کیونکہ اس سے کس کا فائدہ ہے؟ دنیا کا فائدہ ہے۔ لیکن بیکار کی باتیں، آج مسلمانوں کا سب سے زیادہ وقت جو برباد ہو رہا ہے وہ صرف لایانی اور بیکار کی باتوں میں۔ اور لایانی اور بیکار کی باتیں کیسی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ بولے تیرے کو کیا لگتا؟ بولے 2019 میں کس کی حکومت بننے والی ہے؟ نہیں پاسبل ہی نہیں ہے بولے یہ۔ اچھا یہ فلانے وارڈ سے کس کو ٹکٹ دیں گے؟ نہیں دے سکتے بولے اب۔ اچھا وہ فلانے تعلقے سے، وہ فلانے ضلع سے، یہ اپنے 10 بائی 10 کے کرائے کے گھر میں بیٹھے ہوا ہے، خود کے سیر پہ پترے کے واندے ہے، اور پوری دنیا کا اس کو جو ہے فکر لگے ہوئی ہے، اس کو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، اور سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ خود کے سیر پہ کرائے کے پترے ہے اور فکر لگ رہی وہاں کے آمدار میں کس کو ٹکٹ دیں گے، خاصدار کا ٹکٹ کس کی دیں گے، نگر سیوک کا کس کو دیں گے۔ دنیا کی بیکار کی باتیں، نہ اس سے دین کا فائدہ ہے اور نہ ہی دنیا کا فائدہ ہے۔ ابھی میں رمضان سے پہلے ایک علاقے میں سفر پر گیا تھا۔ اب وہاں پر میرے لیے ایک جگہ پہ قیام کا انتظام تھا، وہ سب مسلمان، ان کی چرچا چل رہی ہے آپس میں، بولے یہ تعلقے سے اس کو دیں گے وہ، اور وہ سب غیروں کی باتیں چل رہی ہے، اس میں ایک بھی ایمان والا نہیں، وہ سب غیروں کی باتیں، بہو کی باتیں، ماما کی باتیں، کاکا کی باتیں، نانا کی باتیں، دادا کی باتیں، سب ان کا تذکرہ چل رہا، دادا کا ایسا، کاکا کا ویسا، ماما کا ایسا، نانا کا ایسا، سب ان کی باتیں۔ اور میں نے دیکھا رات میں 2 بج گئے، وہ چرچا چالو، میں اکیلا سویا ہوا اور میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے، لیکن پھر بھی میں سو گیا، وہ چرچا چلتی رہی۔ اب فجر کی اذان ہو رہی تھی، میں اٹھا فجر کی نماز کے لیے، جماعت کو صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ وہ مسجد اتنی بڑی تھی، ہمارے مسجد سے تقریباً 4 گنا بڑی ہوں گی وہ مسجد، اور اس کے علاوہ 2-3 فلور کی مسجد تھی، اور بستی پوری مسلمانوں کی۔ فجر کی جماعت کو 5 منٹ رہ گئے ہوئے ہیں، اور امام صاحب جو ہے وہ بیچ مسجد میں گیٹ کے قریب کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی ساتھی کوئی آتے کہ نہیں آتے بول کے۔ اور وہ امام صاحب نے ہی فجر کی اذان بھی دیے تھے۔ میں نے ان کو پوچھا، میں گیا جب اندر، ارے میں بولا اذان کون دیا تھا؟ بولے اذان بھی میں نے ہی دیا تھا۔ اس کے بعد میں ضرورت کے لیے گیا، وضو وغیرہ کر کے آیا، تو جب تک 1-2 ساتھی آ گئے تھے۔ اب وہ اتنی بڑی صف وہ مسجد کے اندر، اور وہ پوری صف میں امام صاحب اور ان کے سامنے ہم 3-4 جن کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے پوری مسجد خالی وہ۔ اور یہ ہمارا ایمان والا رات میں 2-2 بجے تک پوری دنیا کی فکر کر رہا ہے کہ اس کے آنے سے ایسا ہو جائے گا، اس کے جانے سے ویسا ہو جائے گا، اور ان کو لگ رہا ہے کہ کاکا، ماما، دادا، نانا، بہو کے ذریعے سے اللہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے۔ ان کی فکر میں فجر کی نماز چھوڑ کے رات میں 2-2 بجے تک چرچا چالو ہے۔ ارے مسائل کا حل جس مسجد میں ہے، اگر وہ مسجد ویران رہے گی، خدا کی قسم اللہ قیامت تک بھی مسلمانوں کے بستیوں کو
گھروں کو اور محلوں کو سرسبز و شاداب نہیں کر سکتے۔ کرو تم قیامت تک چرچا، اس کے آنے سے ویسا ہوگا، اس کے وہاں جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو مسائل کے حل کی جگہ ہے وہ کس کا گھر ہے بھائی؟ جس کے سامنے جا کے تم نے مانگنا چاہیے، جس کی پوری مسجد بھری ہوئی ہونا چاہیے، پھر دیکھو مسئلے کیسے حل نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارا ایمان والا بھائی اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی فکر میں رات میں 2-2 بجے تک چالو ہے اور مسجد ویران ہے۔ میں نے کہا اے اللہ، یہ ہمارے ایمان والے، ان کی صلاحیتیں اس میں برباد ہو رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں لایانی۔ اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ اب ہمارے زمانے میں لایانی کے اور نئے نئے طریقے نکل گئے، جیسے موبائل کے اندر بہت سارے گیم آ گئے۔ ہمارے نوجوان بچے موبائل کے اندر لوڈو گیم کھیلتے ہیں، 3 پتی کا گیم کھیلتے ہیں، اور میں نے سنا وہ 3 پتی کا گیم آن لائن کھیلتے ہیں، اگر کوئی دوسری طرف ہے تیسری طرف ہے تو بھی وہ کھیل سکتے ہیں۔ یہ صراحتاً حرام ہے اور ناجائز ہے، میں نے 2-3 دن پہلے بھی بتایا تھا۔ اس لیے کہ یہ سارے گیمز سے نہ دین کا فائدہ ہے اور نہ ہی دنیا کا فائدہ ہے، کسی کا بھی فائدہ نہیں ہے، بیکار میں۔ ہاں اگر آپ اس کے ذریعے سے کتابیں پڑھ رہے ہیں، کچھ معلومات حاصل کر رہے ہیں، بالکل جائز ہے آپ کے لیے، لیکن یہ لایانی قرآن میں فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ کامیابی کو پہنچ گئے جنہوں نے ایسی لغو اور بیکار باتوں سے پرہیز کیا۔ اس کے بعد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ زکوٰۃ کے مسائل ہر سال ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ ہر وہ ایمان والا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے صاحب نصاب بنایا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ سارے مسائل ڈیٹیل میں ہم نے سنے ہوئے ہیں، سونے کا نصاب کتنا ہوتا ہے، چاندی کا کتنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو پتہ ہے۔ ابھی مجھے وہ سارے مسائل نہیں بتانا ہے، صرف اتنا بولنا ہے کہ ہر آدمی اپنا حساب کر کے اپنا احتساب کرے، اگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ پابندی سے ادا کرے۔ یاد رکھو، آپ اگر زکوٰۃ کے دینے والے بنیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہر سال آپ کے زکوٰۃ کے مال کو بڑھائے گا۔ کس کو بڑھائیں گا بھائی؟ زکوٰۃ کی مقدار کو بڑھائیں گا۔ اس سال اگر آپ نے 1000 روپیے زکوٰۃ دیے تھے، میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اگلے سال اللہ آپ کو ڈبل زکوٰۃ دینے والا بنائے گا۔ اس کے بعد والے سال اللہ آپ کو اس سے ڈبل زکوٰۃ دینے والا بنائے گا۔ یعنی ہر سال آپ کے زکوٰۃ کی مقدار بڑھیں گی، اللہ آپ کے مال میں کمی نہیں کرے گا، الٹا آپ کے مال میں بڑھوتری عطا فرمائے گا۔ اس لیے محترم بزرگوں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ الگ ہے، بکریوں کی زکوٰۃ الگ ہے، گائے بیل بھینسوں کی زکوٰۃ الگ ہے، کھیتی باڑی کی زکوٰۃ الگ ہے، وہ سب مسائل ہے اس کے، اور وہ الحمدللہ اپنے پاس میں ہر سال تفصیل کے ساتھ رمضان سے پہلے بیان بھی ہوتے ہیں۔ ابھی وہ سارے مسائل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ زکوٰۃ پابندی کے ساتھ اور زکوٰۃ پورے حساب کتاب کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ یہ مدرسے والے کو آپ نے 500 دے دیے، وہ مدرسے والے کو 1000 دے دیے، وہ مدرسے والے کو مسجد والے کو 1500 دے دی اور آپ نے سمجھے کہ بھائی میری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ایسے سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی۔ زکوٰۃ کے لیے آپ کو حساب کتاب کرنا ضروری ہے۔ اور مان لو اگر اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے تو بھی آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ایسی ادا کرو کہ آپ کو پتہ ہو، اور کس کو پتہ ہو بھائی؟ اللہ کو پتہ ہو۔ اپنی زکوٰۃ کو نمائش کا ذریعہ بھی مت بناؤ۔ ابھی جیسے میں رمضان میں دیکھتا ہوں بہت سارے پیسے والے وہ لاکھوں کی مقدار میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، ان کے آفس کے سامنے یہ بیچارے سفیر لوگ، یہ علماء اکرام، یہ مدارس والے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی کوئی آیا اس کو فوراً نہیں دے دیتے، اس کو بولتے کھڑے رہو یہاں پہ، اور جب وہ لائن لگ جاتی ہے پورے روڈ تک، اس کے بعد میں ہر آنے جانے والا دیکھتا ہے، ان کو ذرا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرے آفس کے سامنے زکوٰۃ مانگنے والوں کی کتنی بڑی لائن لگی ہوئی ہے۔ یہ نیت اگر کسی کی ہے تو ایسی زکوٰۃ ادا کرنے سے تو نہیں ادا کیا ہوا بہتر ہے۔
اس لیے کہ آپ اللہ کی مخلوق کو ذلیل کر کے زکوٰۃ دے رہے ہو۔ ارے ان کو اکرام کے ساتھ دو اور ان کا احسان مانو کہ وہ آپ کے مال کی زکوٰۃ لے رہے ہیں۔ آپ ان پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کون احسان کر رہا ہے بھائی؟ لینے والا آپ پر احسان کر رہا ہے۔ یہ طریقہ مجھے بھی بالکل پسند نہیں آتا۔ میں خاص طور پہ ابھی اپنے پونا میں ویسا ماحول نہیں ہے، لیکن آپ بامبے جاؤ، بامبے کے اندر اگر آپ تراویح کے بعد میں روڈ سے راستے سے نکلیں گے، آپ کو ہر تھوڑی تھوڑی دور پہ ایسی لائنیں لگی ہوئی ملیں گی۔ تو جو بڑے بڑے سیٹ ہیں ان میں کمپٹیشن چل رہا ہے۔ دیکھ بھلا ان کے آفس کے سامنے کتنی لائن ہے؟ 25-30 ہی دکھ رہے، بولے اپنے سامنے کتنے ہیں؟ 150-200 ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ شروع کریں گے بولے اپنے، یعنی کیونکہ اڑوس پڑوس والے سے، بازو کے سیٹ سے، ان سے کمپٹیشن، اس میں بھی لوگوں نے کمپٹیشن پیدا کر دیے، کون سا سیٹ بڑا ہے اور کون زیادہ زکوٰۃ دینے والا ہے۔ تو اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد اگلی جو صفت بیان فرمائی، والذین هم علی صلواتہم والذین هم لفروجہم حافظون، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی ضرورت کو الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنے بیویوں یا اپنے باندیوں کے پاس جا کر پوری کرنے والے۔ اب باندیوں کا سسٹم ہمارے زمانے میں رہا نہیں۔ باندیوں کا سسٹم ایسا ہوتا تھا کہ جس کی جو باندی ہوتی تھی وہ بیوی کے حکم میں ہوتی تھی، اور باندی سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی تو جو اس کا آقا اور مالک ہوتا تھا اس کو اسی کی اولاد کہا جاتا تھا، اسی کا وہ بیٹا شمار ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک باندی تھی، ان کا نام حضرت ماریہ قبطیہ تھا، اور ان کے بطن سے اللہ کے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ تو باندی جو لیتا تھا، وہ باندی کا جو ایگریمنٹ ہوتا تھا وہ نکاح کا ہی ایگریمنٹ ہوتا تھا۔ اس باندی کو دوسرا کوئی مرد نہیں دیکھ سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی دوسرا مرد اس کو چھو سکتا تھا۔ جو اس کا آقا اور مالک ہے وہ باندی اسی کی بیوی شمار ہوتی تھی۔ سمجھ میں آیا بھائی مسئلہ؟ نہیں تو ہمارے زمانے میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئیں گی، ارے باندی مطلب پہلے زمانے کے لوگوں کے پاس بیویوں کے علاوہ پتہ نہیں کتنی کتنی باندیاں رہتی ہوں گی۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ باندی کو بھی وہ سارے حقوق دینا پڑتے تھے، اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد میں شمار ہوتی تھی۔ تو قرآن میں فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور اس کے بعد فرمایا یہ جتنی صفات جس کے اندر ہے، اولئک ھم الوارثون، یہ سارے لوگ وارث ہے کس کے؟ الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، اللہ نے ایسے لوگوں کو جنت الفردوس کا وارث کہا ہے۔ یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہے، اور 1-2 دن نہیں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر رکھے گا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ دیکھو یہ قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے میڈیکل سائنس کو بیان کر دیا۔ وہ زمانے میں نہ سونوگرافی تھی، وہ نہ الٹرا ساؤنڈ تھا، نہ وہ زمانے کے اندر کوئی اور MRI وغیرہ کی مشینیں تھیں۔ سوچو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے منی کے قطرے سے انسان کی پیدائش، اس کی پوری پروسیسنگ اور اس کی ولادت کو بیان کیا 1450 سال پہلے۔ کتنے سال پہلے بھائی؟ 1450 سال پہلے۔ اور جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، آپ کبھی کسی بچوں کے ڈاکٹر کے دواخانے میں جا کر دیکھنا، وہاں پہ ایک فوٹو لگی ہوئی رہتی، اس میں بتاتے وہ بچہ پہلے کیسا رہتا، پھر کیسا ہوتا، پھر بڑا ہوتے ہوتے ایک دم وہ بچے کی شکل بتا دیتے۔ یہ جو تصویر ہے وہ پوری کیا پوری قرآن کے اس آیت کی ترجمان ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ ایک آیت بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں نازل فرما دیتے، اور جس کو عقل ہوتی عقل، وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ یہ میڈیکل سائنس کی پوری پروسیسنگ جس قرآن میں اللہ نے نازل کی، انسان کے عقل کے خلاف والی یہ بات ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہے بول کے۔
اور قرآن میں اللہ نے 1450 سال پہلے بیان کیا، اور آج کا میڈیکل سائنس اس کو پروو کر کے بتا رہا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو خالص مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا۔ سائنس یہ کہتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو منی بنتا ہے، جو اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، جو اسپرم اس کے اندر بنتے ہیں، وہ انہی غذاؤں کو کھا کر بنتے ہیں جو مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ کیسے پیدا ہوتی ہے بھائی؟ مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ اب مرد نے جب اپنی بیوی سے ملاقات کی، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پانی کو قرار عطا فرما دیا، اس کو محفوظ کر دیا اور اس کا حمل ٹھہرا دیا۔ آگے فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ۔ اب وہ جو پانی تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو لوتھڑے کی شکل عطا فرماتے ہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں وہ سفید پانی آہستہ آہستہ وہ لال لوتھڑا بن جاتا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وہ جو لوتھڑا تیار ہوا تھا، اس کو آگے چل کر ہم ہارٹ کی شکل دیتے ہیں اور اس کے آرگنز بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں بھائی اس کے؟ ہاں بتاؤ مجھے، حضور نے دیکھے تھے کہ اپنی آنکھوں سے؟ یہ قرآن میں آیت نازل کی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے انسان کے جسم میں سب سے پہلی چیز ماں کے پیٹ میں جو بنتی ہے وہ ہارٹ بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے بھائی؟ ہارٹ بنتا ہے۔ ہارٹ، انسان جو بننا شروع ہوتا ہے وہ ہارٹ سے شروع ہوتا ہے۔ وہ سفید پانی کا لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے اللہ نے فرمایا ہم نے آرگنز بنائے، یعنی سب سے پہلے ہارٹ بنتا ہے اور ہارٹ سے پھر انسان بننا شروع ہوتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا۔ آرگنز کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے جسم میں ہڈیاں بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں بھائی؟ ہڈیاں بناتے ہیں۔ آپ کا ہارٹ بن گیا، اب ہارٹ کی سیکیورٹی کے لیے اللہ چاروں طرف سے پسلیاں بنا رہے ہیں، وہ پورے پسلیوں کے بیچ میں آ رہا ہے، وہ ہڈیاں بن رہی ہے وہاں پہ۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ ہڈیاں پوری ہو جاتی ہے پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کے بعد وہ مکمل انسان دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو سب سے زیادہ بابرکت ذات اس اللہ تبارک و تعالی کی ہے جو سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ پانی کے قطرے سے، اور ختم کہاں پہ ہوئی؟ بچے کی شکل میں۔ یہ 7 پروسیسنگ اللہ نے بیان کی، دیکھو سبحان اللہ۔ یہ 7 یعنی 9 مہینے کا بچہ ہے، اس کے باڈی میں یہ 7 ٹائپ کی پروسیسنگ ہوتی ہے، 40 دنوں کی۔ کتنے دنوں کی بھائی؟ 40 ایک چلے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ یہ 7 پروسیسنگ 1450 سال پہلے قرآن میں بیان کی، اور آج کا میڈیکل سائنس اس کو پروو کر رہا ہے۔ خالی یہ ایک آیت ہی پوری دنیا کے اور پورے دنیا کے سائنٹسٹوں کے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے ہمارے زمانے میں بھی جو 40 دن چلے میں نکالا جاتا ہے، 30 دن کیوں نہیں نکالا جاتا؟ ہاں بھائی، 1 مہینے کی بھی تو جماعت ہو سکتی تھی، 50 دن کی بھی ہو سکتی تھی، 40 دن کیوں؟ 40 دن اس لیے کیونکہ 40 دن کا جو ڈیوریشن ہے اس میں انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، بدلاؤ آتا ہے، چینجز آتے ہیں۔ اسی لیے ماں کے پیٹ میں 40 دن میں اللہ نے اس کو الگ الگ شکل دی تھی، تو اب اس کو اللہ کے راستے میں بھی اس لیے 40 دن نکالا جاتا ہے تاکہ یہ دکان، گھر،
کاروبار کے ماحول سے 40 دن تک مسجد کے ماحول میں رہے گا تو اس کے اندر بھی کیا پیدا ہوں گی؟ تبدیلی پیدا ہوں گی۔ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو میرے محترم بزرگوں، قرآن کو خالی قصے کہانیوں کی کتاب مت سمجھو، یہ قرآن تاریخ بھی ہے، سائنس بھی ہے، یہ جرنل نالج بھی ہے، یہ میتھ بھی ہے، فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، بائیولوجی بھی ہے، اور آپ کو دنیا کیا لینا ہے قرآن سے، آپ قرآن سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم تمام کو ہدایت عطا فرمائے، اور پوری انسانیت کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت کی روشنی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ اپنے مکتب کے جتنے بچے بیٹھے ہیں نا تفسیر میں، ان کی پوری لسٹ بنانا موجود ہے، ان کو رمضان کے بعد انعام دیں۔ بتاتا ہوں۔